یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے, اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. کسی بھی ڈسکشن کو اوپن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کی باری 2-3 مقررین کے بعد آئے تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ مواد اکٹھا کر کے ان کی باتوں کو ہی بنیاد بنا کر کچھ اپنا رائے بنا لیتے ہیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے مجھے ڈسکشن اوپن کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گا اس بارے میں. اینی وے, یہ جو پینل ڈسکشن ہے اس کا جو عنوان ہے پرسیپشن اور ریئلٹی, تو جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کل کچھ گمراہ کن جو پروپیگنڈا اس کا شکار ہیں. صرف آپ لوگ ہی نہیں, ہم سب بھی, جن میں یہ جو اخباروں میں لکھنے والے شامل ہیں اور میڈیا پرسنز شامل ہیں وہ. تو اس کے لیے جو مجھے بات ایک سمجھ آتی ہے, اس پہ ویسے تو کافی کام ہوا ہے باہر ویسٹ میں بھی. بیہیویئرل اکنامکس کی بھی کچھ تھیوریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ یا اپنی اوپینین جو ہے وہ کیسے فارم کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس. ٹھیک ہے, کنفرمیشن بائس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں جو کوئی چیز درست سمجھ لی ہے تو پھر آپ اس کی حمایت میں ہی دلیلیں اکٹھی کریں گے, اس کی حمایت میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. جیسے انہوں نے الگوریدم کہا نا, یعنی آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ اگر اپنی پسند کی نظریات کو, اپنی پسند کی شخصیات کو آپ لائک کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کے دماغ میں جو کوئی کچا پکا سا نظریہ تھا اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کسینو میں جائیں, جوا خانے میں جائیں نا, تو آپ دیکھیں گے وہاں نا بڑی فیسٹیوٹی, موج مستی کا ماحول ہے. کسی ٹیبل سے آپ کو لگے گا اس بندے نے لاکھوں ڈالر جیت لیے ہیں, کہیں سے آپ کو کوئی کہہ کی آواز آئی, کہیں کوئی تالیاں بج رہی ہوں گی, تو وہ آپ کو دماغ کو یوں لگے گا جیسے کسینو میں ہر کوئی جیت رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس, یعنی آپ اس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کسینو سے کوئی بھی جیت کے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے دماغ میں جو پرسیپشن تھا اس کو اس نے بڑھاوا دیا اس ماحول نے جو وہاں پہ آپ کو نظر آیا. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور مثال ہے, اس کو کہتے ہیں ہم مین سیز وٹ ہی وانٹس ٹو سی. انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا, مجھے تھوڑا سا نام ذہن سے نکل گیا, گوریلا سم تھنگ, ابھی یاد آ جائے گا. اس میں ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا, 120 سیکنڈ کا ایکسپیریمنٹ ہے, چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ. یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے 60-70 لوگوں کا, انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا. کلپ تھا ایک باسکٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں بلیک شرٹس پہنی ہوئی ہیں اور ایک نے وائٹ شرٹس پہنی ہوئی ہیں. تو اس گروپ کو یہ کہا کہ اس 120 سیکنڈ کے کلپ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو بلیک شرٹس والے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے کتنی دفعہ بال کو جو ہے وہ پوسٹ میں پھینکا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور شرط بھی لگا دی کہ آپ نے بلیک شرٹس والوں کی ڈاج بھی ریکارڈ کرنی ہے. تو 120 سیکنڈ کے بعد جب انہوں نے اس گروپ سے پوچھا کہ آپ کو اس میں کوئی گوریلا نظر آیا اس کلپ میں, تو مور دین 70% لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گوریلا نظر نہیں آیا. حالانکہ اس کلپ کے عین درمیان میں ایک شخص ایک گوریلے کا لباس پہن کے آتا ہے, ایسے اپنی چھاتی پہ وہ دھوتڑ مارتا ہے اور نکل جاتا ہے. وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا 70% لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلیک شرٹس کی وہ گننے میں مصروف تھے, ان کی ڈاج اور ان کا وہ بال سکورنگ گننے میں مصروف تھے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ریالٹی تھی گوریلے کی شکل میں, ان کو وہ بھی نظر نہیں آئی. سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ساری کی ساری ریالٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس ریالٹی کو آپ نے کیسے جاننا ہے, اس کی کھوج کیسے کرنی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے میں آپ کو 1-2 طریقے بتا دیتا ہوں, باقی مہمان آپ سے بات کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کوشچن کریں اور اس کی ویریفائبلٹی پوچھیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے. واٹس ایپ پہ نا آج کل ہزاروں چیزیں آپ کو ڈیلی آتی ہیں, مجھے بھی آتی ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بھیجا کہ ایڈورڈ سنوڈن جو تھا امریکہ کا, وہ جس نے وہ جولین اسانج کے ساتھ مل کر وکی لیکس میں کام کیا تھا, اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی بات جو کہ بڑی انہونی سی لگ رہی تھی, اس سے منسوب ہوئی لگ نہیں رہی تھی.
تو اب ایک تصویر تھی جس پہ BBC کا لوگو تھا, اس کے نیچے جو ایڈورڈ سنوڈن کی تصویر تھی اور اس کا بیان تھا کہ یہ انٹرویو میں اس نے کہا ہے. میں نے بھیجنے والے کو کہا کہ مجھے اس کا BBC کا لنک بھیجو جہاں پہ اس نے یہ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا لنک کی کیا ضرورت ہے, لکھا تو ہوا ہے BBC. یعنی اس کے لیے وہ تصویر کے اوپر BBC کا لوگو کافی تھا ثبوت کے طور پہ. ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا, ایڈورڈ سنوڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, اور ہم نے اس کو اس لیے درست مان لیا کہ ایک جے پیک کے اوپر, ایک تصویر کے اوپر BBC کا لوگو لگا ہوا تھا. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں, میڈیا پہ کوئی شخص بہت بلند بانگ آپ کو دعوے کرتا ہوا سنائی دے, ٹھیک ہے نا, سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتا ہوا سنائی دے, تو آپ اس کو چیک ضرور کریں, اس کی آپ گہرائی تک جائیں.